معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آنے ہی والا تھا. آخری 2-4 ایام باقی تھے. جیسے اب رمضان آ رہا ہے اور آخری 2-4 ایام باقی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا احضروا المنبر، کہ بھائی ادھر ممبر کے پاس آ جاؤ. سارے قریب آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک سے آگاہ کرنے کے لیے، ذہنی طور پر رمضان المبارک کے لیے تیار کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو گفتگو تھی اور وہ باتیں تھیں، تو اہل علم حضرات اسے کہتے ہیں خطبہ رمضان، اور خطبہ استقبال رمضان بھی کہہ دیتے ہیں، کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا. تو بس جو باتیں اس موقع پر تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی موقع تھا، تو جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں، بس وہ باتیں کوشش کرنی ہے کہ منوعاً آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ گفتگو اتنی جامع گفتگو تھی، چند منٹ کی گفتگو تھی، شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لمبی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بہت ہی مختصر. لیکن وہ مختصر ہونے کے باوجود اتنی جامع ہوتی تھی کہ اس کے بعد کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. تو بس وہ چونکہ عربی ہے تو ساتھ ساتھ میں وہ عربی کے الفاظ بھی پڑھتا جاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کا مختصر سا مفہوم بھی عرض کرتا جاتا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کو سمجھنے کے لیے وہی چند کلمات کافی ہیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی ہیں، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. ذات یوم من شعبان، شعبان کے بس آخری ہی ایام تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم. لفظ بڑا ہی عجیب ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ اتنے کمال کے ہوتے تھے کہ ان کی تشریح کے لیے ہمیں بہت ساری ڈکشنریوں کا اور بہت سارے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ وہ تمہارے اوپر اظل، سایہ کرنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے. ایسے جیسے بارش ہونے لگتی ہے نا، تو بارش سے پہلے بادل آ جاتے ہیں اور بادل چھا جاتے ہیں، اور وہ بادل دراصل رحمت ہوتے ہیں، اور اس سے پھر وہ رحمت انسانوں کے اوپر گرتی ہے، اور انسان بھی مستفید ہوتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین اور جانور ہر چیز مستفید ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قد اظلکم شہر عظیم، اسی طرح ایک بہت عظیم اور بڑا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر مبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی عظمت اور برکت کی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال یہ ارشاد فرمائی کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ہمارے ہاں اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ کے علم کے مطابق ہوتی ہے. اصل میں اس طرح سے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ قرآن کریم بھی پچھلی اقوام کی عمریں بتاتا تھا. فلاں قوم
اتنی عمر تھی، فلاں قوم اتنی عمر تھی، فلاں فرد اتنی عمر تھی، فلاں فرد اتنی عمر تھی۔ قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ 50 کم 1000 سال تو وہ اپنی قوم کے اندر دعوت دیتے رہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے کان دوبارہ کھولیے، شاید آپ سمجھ نہیں پائے۔ جی 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال، 9.5 صدیاں، 950 سال، 9.5 صدیاں اپنی قوم کے اندر، تقریباً 1000 لگا لیں، اپنی قوم، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اپنی قوم کے اندر بطور نبی کے موجود رہے اور مبعوث رہے 950 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کی عمومی عمر ایسی ہی ہوتی تھی، 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال، 1300 سال، 1500 سال۔ صحابہ کرام جب یہ سنتے تھے تو اللہ کے نبی وہ تو کتنے خوش نصیب تھے، جس کو 500 سال اللہ کی عبادت ملی، جس کو 1000 سال اللہ کی عبادت کا وقت ملا، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب وہ لوگ، ان کی سوچ بھی ایسی ہی ہوتی تھی کہ ان کو زیادہ عبادت کا وقت ملا، انہیں زیادہ، اور جس کو زیادہ عبادت کا وقت مل جائے نا، زیادہ عبادت کا وقت جس کو مل جائے، یہ خوش نصیبی ہے۔ اس خوش نصیبی کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، ان کا غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت ہوئی، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ ایک اور صحابی، ان کی وفات ہوئی طبعی وفات، 1 سال کے بعد، 1 سال کے بعد طبعی وفات ہوئی۔ یہ 2 صحابہ کرام، ایک کی شہادت ہوئی اور ایک کی طبعی وفات ہوئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا دونوں کو۔ وہ خواب میں دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں، جنت کا دروازہ ہے، میں جانے لگا تو مجھے کہنے والا کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا وقت نہیں آیا، تمہارا وقت نہیں آیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو سال کے بعد فوت ہوا ہے وہ آیا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا اور وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد جس کی شہادت ہوئی تھی غزوہ احد کے اندر، وہ آیا اس کے بعد، اور وہ اس کے بعد جنت میں داخل ہوا۔ اب صحابی نے یہ خواب دیکھا، صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعبیر پوچھی، اللہ کے نبی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تعبیر تو بالکل واضح، تم گئے ہو تو تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلا، کیوں بھائی تم تو ابھی زندہ ہو نا، تمہارے لیے انہوں نے کہا تم جاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ آیا کہ جس کا انتقال ہوا تھا سال بعد، وہ پہلے جنت میں گیا ہے، اور پھر اس کا وہ آیا کہ جس کا انتقال سال پہلے ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں گیا۔ تو اللہ کے نبی وہ تو شہید ہوا ہے اور یہ طبعی فوت ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا 1 سال کی نمازیں نظر نہیں آ رہی اضافی اس کی، 1 سال کا اضافی رمضان نظر نہیں آ رہا اس کا، رمضان کے روزے 1 سال کے اضافی اس کو ملے اور 1 سال کی اضافی نمازیں اس کو ملی۔ تو جس کو جتنی عمر ملتی ہے، جتنا وقت ملتا ہے، تو یہ اس کے لیے سعادت ہے، یہ تو اس کے لیے سعادت ہے کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ عمر کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی یاد میں گزارے، اور جس کو زیادہ عمر ملے گی اور زیادہ عبادت کرے گا تو یہ خواب بتا رہا ہے کہ اس کی عظمت زیادہ ہوگی۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی تو 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال، کیونکہ بنی اسرائیل کے ایسے شخص کا واقعہ بھی پڑا تھا کہ وہ کہیں ویرانے میں چلا گیا، 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اور ایسے ہی عبادت کی 500 سال، 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اور ایسے عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو یہ صحابہ کرام سنتے تھے تو دل میں آتا تھا، زندگی تو ان کی تھی، اتنا طویل وقت ان کو مل رہا ہے، اتنی طویل مدت ان کو مل رہی ہے، کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے جہاد کیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجاہد کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے تقریباً 80 سال کے قریب اس نے زندگی ایسے گزاری ہے
کہ دن بھر وہ جہاد میں مصروف رہتا تھا اور رات کا بڑا حصہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. دن کو میدان جہاد میں، رات کو مصلی نماز اور عبادت رب میں. دن بھی ایسا، رات بھی ایسی. کچھ تھوڑا سا وقت ملا آرام کر لیا، نہیں ملا رہ گیا، کبھی آرام کر لیا کبھی رہ گیا. اب صحابہ کرام بڑے رشک، ہماری تو کل زندگی ہی 80 سال نہیں بنتی اور پھر ہمیں وقت بھی بہت تھوڑا ملا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ان کو وقت بہت ملا اور اس وقت کے اندر انہوں نے بہت عبادت کی، لیکن اللہ نے میری امت پر ایک خاص کرم فرمایا ہے، اور وہ کرم یہ فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک رات عطا کی ہے. جو شخص اس رات کو عبادت میں گزار لے تو 1000 مہینے جس نے لگاتار عبادت کی نا، دن کو بھی اور رات کو بھی، اس ایک عبادت کا ثواب اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ عطا فرمائیں گے. اب زیادہ کتنا ہے اس کی لمٹ نہیں ہے. یہ نہیں بتایا کتنا زیادہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 1000 سے تو کام شروع ہوا ہے، پھر جو اخلاص والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے والا ہے، اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. تو ایک اس رات کے، اس مہینے کے عظیم ہونے کا ایک پہلو تو یہ بیان کیا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا 1000 مہینے، بلکہ کہا 1000 مہینے سے بہت بہتر. فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس زمانے کے اندر 1000 کا عدد بہت بڑا عدد شمار ہوتا تھا، اور تقریباً آخری عدد شمار ہوتا تھا 1000 کا. 1000 کا عدد یہ آخری عدد میں سے شمار ہوتا تھا. کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں نا آپ، کچھ سال پہلے، تو یہ ہمارے کچھ تھوڑے سے جو بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں 1000 کا نوٹ کیا ہوتا تھا. ان سے پوچھیں 1000 کا نوٹ کیا ہوتا تھا. شاید آخری نوٹ ہوتا تھا، اس سے آگے تصور ہی نہیں ہوتا تھا. ابھی یہ کچھ عرصے کی بات ہے. تو وہ 1000 کا عدد ان کے لیے آخری عدد ایک طرح سے ہوتا تھا. تو حضور علیہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو تمہارا آخری عدد ہے نا، اس سے بھی زیادہ. اب کیا ہے؟ لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال نہیں، یہ ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. جہاں انسانی کاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ رات اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی ایک رات اتنی عظیم رکھی ہے. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اور پہلو اس کا. تو ایک پہلو تو یہ ہوا عظیم ہے مہینہ. کیوں عظیم ہے؟ عظمت کی ایک بات. دوسری بات، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. آدمی کوئی نفل عمل کرتا ہے رمضان کے اندر، کوئی بھی نفلی عمل، کوئی بھی نیکی، مثال کے طور پر وہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، 50 100 200 روپیہ اس غریب کو دے دیتا ہے، تو یہ صدقہ ہے. یا اس کا دل کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے. یہ میں نفلی عمل بتا رہا ہوں، نفلی عمل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان کے اندر اگر نفلی عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اجر اور ثواب فرض کے برابر عطا فرمائیں گے. اب فرض کیا ہے؟ نفلی اس نے 200 500 روپیہ کسی کو دیا ہے مثال کے طور پر، تو اللہ تعالی فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اللہ پاک اس کو صدقے پر زکوٰۃ کا ثواب عطا فرمائیں گے. 2 رکعت نفل اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو فرض کے 2 رکعت پر جو ثواب ملتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 نوافل پڑھنے پر وہ ثواب عطا فرمائیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی، نفلی عمل کا تو یہ ہوا کہ نفلی عمل کرتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ فرض بھی تو پڑھ رہا ہے، فرض بھی تو پڑھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی کیا اس کے ثواب کے اندر بھی اضافہ ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا. ہاں فرض عمل کرے گا تو ثواب کم سے کم 70 گنا تک بڑھ جائے گا اس کا. میں 70% نہیں کہہ رہا، 70% نہیں، 70 گنا، 70 ٹائمز بڑھ جائے گا اس کا ثواب. 70 گنا کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک فرض نماز پر ایک ثواب ملتا ہے، اس کو اب ایک فرض نماز پر 70 ثواب ملیں گے. 10 نیکیاں ملتی ہیں، 700 ملیں گی.
اسی حساب سے کہیں اگر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ہمارے کچھ حضرات یقیناً یہاں موجود ہوں گے جو ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اندر عمرہ کی سعادت ہم حاصل کریں گے اور رمضان المبارک میں جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عام دنوں کے اندر اگر کوئی شخص مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 1,00,000 رمضان کے اندر 1,00,000 والا 70,00,000 کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز پر ثواب ہے۔ یہ رمضان کی خوبی بیان فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، رمضان المبارک کی عظمت بیان فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ اگر آپ کو کوئی اناؤنسمنٹ ہو نا، مثلا جمعہ والدن صبح اناؤنسمنٹ ہو کہ بھئی وہ جو فلاں مسجد ہے نا، فلاں مسجد، اس مسجد کے باہر فلاں سیل لگ رہی ہے اور اس سیل کے اندر آپ کو 7,000 والی چیز 700 میں ملے گی، تو آپ یقین کیجئے کہ بدر السلام میں کسی نے نماز نہیں پڑھنی، جمعہ وہاں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ وہاں اس کے بعد اوپن ایک پروگرام ہے، سیل ہے کوئی لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر ہمیں 7 چیز بھی وہی ہے، کوالٹی بھی وہی ہے، لیکن اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے یا اس کی جو قیمت ہے وہ اتنی کم ہو جائے گی، تو آپ یقین کیجئے کہ سب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے گھر بیٹھے رمضان کی برکت سے یہ ثواب عطا فرمانے والے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا مہینے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمان بہت سا وقت کھائے پیے بغیر گزارتا ہے اور اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میں نے کھانا پینا نہیں ہے۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، صبح بھی کھایا اس نے اور شام کو بھی اس نے کھایا، بلکہ رمضان کی برکت سے اور بہتر کھایا، لیکن درمیان میں کچھ وقت یقیناً اس نے ایسا گزارا جس کے اندر اس کو صبر کرنا پڑا، جس میں اس کو کھانے پینے سے رکنا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو رکا ہے، یہ جو صبر کیا ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے روزہ رکھے، ہر مسلمان کو چاہیے روزہ رکھے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ درمیان میں طبیعت خراب ہو گئی، زیادہ یہی ہوگا نا، درمیان میں طبیعت خراب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت موجود ہے، توڑ دو، توڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ طبیعت خراب ہو گئی، روزہ رکھنا، روزہ بحال رکھنا ممکن نہیں رہا، توڑ دے، توڑنے پہ گناہ نہیں ہے، چھوڑنے پہ گناہ ہے۔ توڑ دے، اجازت موجود ہے، بالکل روزہ توڑ دے، توڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ ہاں، 2 افراد کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ایک مسافر اور ایک مریض، ان 2 کو اجازت ہے۔ یہ اگر روزہ نہ رکھیں ان کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے، رعایت ہے ان کے لیے، اور بعد میں جب ان کے لیے ممکن ہو روزہ رکھ لیں، اور بالکل ممکن نہ ہو تو وہ فدیہ دے دیں۔ مریض اور مسافر، ان 2 کے لیے رعایت ہے، لیکن ان 2 کو بھی اللہ یہ کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رکھو تو بہتر ہے۔ عام حکم کیا ہے؟ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، رمضان کا مہینہ جس کو ملے وہ روزہ رکھے۔ اصل حکم یہ ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ روزہ رکھے۔ ہاں، مریض ہے، رکھنا ممکن نہیں ہے، چلو چھوڑ سکتا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں قضا کر لے، بعد میں روزے رکھ لے، یہ تعداد پوری کر لے۔ اور مسافر ہے تو اگر چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور بعد میں روزہ رکھے اور رکھ کر وہ مکمل کر لے۔ وہ بعض لوگ مذاق کے طور پر کہتے ہیں نا کہ مسافر کے لیے روزہ جو ہے وہ روزے کی اجازت ہے مسافر کے لیے، اور زندگی ایک سفر ہے، لہذا ہمیں اجازت ہے ہم روزہ نہ رکھیں، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے کہا بعد میں رکھنے۔
اچھا اگر آپ کہتے ہیں یہ ساری زندگی ہی سفر ہے تو چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ کا موت کے بعد سفر ختم ہو جائے گا تو پھر آخرت میں روزہ ہی رکھنے، پھر اللہ بھی ایسا ہی کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، اب آخرت میں روزہ ہی رکھو. تم کہتے تھے نا زندگی ایک سفر، تو ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز مذاق میں بھی نہیں لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دنیا کے اندر جو شخص سفر پہ گیا ہے اس کے لیے رخصت ہے، رعایت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر فعدۃ من ایام اخر، بعد میں جب اس کا سفر ختم ہو جائے پھر وہ روزہ رکھے گا جو روزہ رہ گیا ہے. اصل حکم یہ ہے. اور جو شخص موجود ہے رمضان کے مہینے میں، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا، وہ روزہ رکھے گا. یہ نہیں کہہ سکتا جی میرا کام مشقت والا ہے، میرا کام مشقت والا ہے، میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے. روزہ رکھنا ممکن ہے تمہارے لیے. کون کہتا ہے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے؟ تم سحری کرو، سحری کر کے روزہ رکھ لو. طبیعت خراب ہو گئی، نڈھال ہو گئے، تمہارے لیے اجازت ہے، توڑ دو، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ طبیعت خراب ہو جانے کی حالت میں، نڈھال ہو جانے کی حالت میں توڑنے کی اجازت ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بیمار نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، من افطر صائما، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر اگر اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اس کو وہ ثواب نہیں ملنے والا، پھر اس کو وہ ثواب نہیں ملنے والا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور جو صبر کرے گا اس کا ثواب اللہ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے. بلکہ روزہ رکھنے والوں کے لیے تو اللہ نے اسپیشل انتظام کیا ہے، وی آئی پی پروٹوکول. اور وہ کیا ہے؟ ان کے لیے الگ اللہ تعالیٰ نے راستے کا انتظام کیا ہوگا. ان فی الجنۃ باب یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان، یدخل منہ الصائمون، اور وہ اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہوگا جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، جنہوں نے ہمیشہ روزہ رکھا. اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے، ان کے لیے وہاں سے انٹری نہیں ہے، وہ وہاں سے نہیں جا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ رکھنے والوں کے لیے خصوصی انتظام ہے. بلکہ اس پر بات چل رہی ہے، میں تھوڑا سا اسی پہ بات آگے بڑھا دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری امت کی اعطیت خمس خصال لم یعطاہن احد قبلی، میری امت کو اللہ رب العزت نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں کہ مجھ سے پہلے اور میری امت سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک، بندہ روزہ رکھتا ہے تو پورا دن معدہ پیٹ خالی ہے، اور جب کافی وقت ایسا گزر جاتا ہے کہ ہمارا معدہ اور ہمارا پیٹ خالی ہو تو ہلکی سی تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، تیزابیت سی، منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے نا کہیں منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، منہ کے اندر ہلکی سی اسمیل. کئی دفعہ آدمی بار بار کلی کرتا ہے تاکہ وہ اسمیل ختم ہو، مسواک کرتا ہے، جو بھی ہو جاتا ہے ایسا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ جو جس کو وہ اسمیل سمجھ رہا ہے، بدبو سمجھ رہا ہے، اللہ کے ہاں جو سب سے معطر خوشبو ہے مشک، اللہ کے ہاں یہ بدبو اس سے بھی زیادہ معطر اور پاکیزہ ہے. یہی ہوتا ہے نا، نڈھال ہو جانا، طبیعت کا تھوڑا سا خراب ہو جانا، منہ کے اندر اسمیل کا ہو جانا، یہی ہوتا ہے نا. اس پر مل کیا رہا ہے؟ اطیب عند اللہ من الریح المسک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وتستغفر لهم الحیطان، کہ اس روئے زمین پر، آسمان زمین کی جتنی مخلوقات ہیں وہ روزہ رکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. روزہ رکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. اور حضور نے پھر 2 چیزیں خصوصی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا حتی الحیطان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں، یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف خشکی کی مخلوق ہے، نہیں، حضور نے فرمایا تری کی جو مخلوق ہے،
سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر جو مچھلیاں تیر رہی ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے وہ بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی النمل، یہاں تک کہ اپنے بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں، حشرات الارض، وہ بھی روزہ رکھنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اس پر اتنا کچھ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ تو خیر میں ابھی ایک دو باتیں ہی بیان کی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہے نا، میں اس کا ثواب شروع کرتا ہوں تو 10 گنا سے شروع کرتا ہوں اور 700 گنا تک لے کے جاتا ہوں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک لے کے جاتا ہوں، الا الصوم، روزے کو نکال دو، روزے کے لیے یہ اصول نہیں ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کو چھپا دیا۔ ہمارے ہاں سرپرائز کہا جاتا ہے نا، یہ تو میں سرپرائز دوں گا قیامت کے دن، جنہوں نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، جنہوں نے بھوک برداشت کی، جنہوں نے پیاس برداشت کی، تو اطیب عند اللہ من الریح المسک، ہلکی سی بدبو کیا پیدا ہوئی، اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ اور روزہ کیا رکھا، تو تستغفر لهم الحیتان، کہ سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر مچھلیاں ہیں، وہ بخشش کی دعا کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بلوں کے اندر جانے والی چھوٹی چھوٹی حشرات اور ارض مخلوق، وہ اس روزہ رکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بندہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، خیر اب تو اللہ کا شکر ہے موسم بڑا اچھا ہوگا اس دفعہ تو، لیکن آج سے کچھ سال قبل اور ایک دفعہ پھر موسم آئے گا گرمی کا، تو ایک دفعہ تو واقعتاً افطاری تک پہنچتے پہنچتے بندے اخیر بھی ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ نڈھال ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پورا دن روزہ رکھ کے نڈھال ہے اور تھکا ہوا ہے اور بھوک ہے اور پیاس ہے اور افطاری کا وقت ہوا ہے، اب اگر یہ ہاتھ اٹھائے گا نا، لا ترد دعوتہ، اللہ اس کی دعا بالکل رد نہیں کریں گے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتے۔ الصائم حین یفطر، پہلا شخص حضور نے فرمایا، پہلا شخص الصائم، روزے دار، حین یفطر، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے، اور وہو شہر الصبر، تو بھائی صبر تو کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور وہ صبر ثوابہ الجنہ، اور اس صبر کا پھر ثواب ہے وہ تو جنت ہے، جنت سے کم تو اللہ کے ہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس کا ثواب جنت سے کم تو اللہ کے ہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، شاید اگر ہم عقل سے سوچیں تو ہماری عقل ماننے کو تیار نہ ہو، اتنی عجیب بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا جب دن آئے گا نا، تو یہ جو روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے تو اس کی ظاہری شکل کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ اتنا مخفی ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واحد عمل ہے روزہ واحد عمل ہے کہ جس کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوتا، اگر آدمی خود نہ بتائے۔ دیکھیں رمضان کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کیا جمعہ ہے، 500 آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان 500 میں سے 100 بندوں کا روزہ نہیں ہے، فرض کیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، فرض کیا 100 بندوں کا روزہ نہیں ہے، کسی کو پتا ہے کہ 100 کون سے ہیں؟ وہ بولے وہ صرف اللہ کو پتا ہے، یا اس کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے۔ روزے کی کوئی شکل نہیں ہے، بلکہ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے نا کرنے کا نام ہے، ہر عمل کرنے کا نام ہے کہ اس میں کیا جاتا ہے، اور روزہ نہ کرنے کا نام ہے کہ اس میں نہیں کیا جاتا، اس میں کوئی شکل نہیں ہے اس کی۔ روزے کی دنیا کے اندر کوئی شکل، نماز کی شکل ہے، نماز کی شکل ہے، آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کی شکل ہے، آپ قرآن کریم کھول رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں شکل ہے، عمرہ کر رہے ہیں شکل ہے، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، لیکن روزے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو پورا وجود عطا فرمائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پورا وجود عطا فرمائیں گے، زبان ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ زبان ہوگی،
اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سفارش کرے گا. روزہ سفارش کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر. رب انی منعتہ بالنہار، اللہ دن کو میں نے اس کو روکے رکھا کھانے سے پینے سے جائز خواہشات سے، میں نے روک، اور یہ میرے لیے رکا رہا. اس کی پوری زندگی ایسے گزری. رمضان آتا تھا تو یہ دن کو کھانے پینے سے پرہیز کرتا تھا، یہ روزہ رکھتا تھا، میری وجہ سے جائز چیزوں سے رکتا تھا. فشفعنی فیہ، اللہ میں سفارش کر رہا ہوں اور میری سفارش ہے اس کو معاف کر دیجئے، میری سفارش ہے اس کو معاف کر دیجئے. روزہ سفارش کر کے ہٹتا ہے. قرآن کریم آتا ہے یا اللہ دن بھر روزے نے نڈھال رکھا اور افطاری کی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کا وقت ہوا تو پھر تراویح شروع ہو گئی، اور یہ کھڑے ہو کر رات کو یا اللہ قرآن کریم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سنتا رہا، اور یا اللہ آج میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، فشفعنی فی، میری سفارش قبول فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے اور فرما کر اس شخص کو بخش دیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے. قد اضلکم شہر عظیم، اے ایمان والو، اے لوگو، تم پر بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اپنی رحمتوں کے سائے لے کے آ رہا ہے. ابھی تو میں نے صرف ایک دو باتیں عرض کی ہیں، خیال تو یہ تھا کہ شاید میں پوری حدیث بیان کر دوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن وہ بیان نہیں ہو پائی. تو ایک بڑا عمل جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں. اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وقیامہ تطوعا، وقیام اللیلہ تطوعا، اس کی راتوں میں قیام کرنا، رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا. اور جب رمضان کے ساتھ آتا ہے نا قیام، اس سے صرف ایک چیز مراد ہوتی ہے. اگر ویسے آئے نا رات کا قیام، اس سے کوئی بھی نماز مراد ہے، لیکن رمضان کے ساتھ جب رات کا قیام آئے، رات کی نماز، اس سے صرف ایک چیز مراد ہے، اور وہ نماز تراویح ہے. اس سے نماز تراویح مراد ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اضافی قیام کی عبادت لازم فرمائی ہے، اضافی. اور پھر اس کی حدیث، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس کا جو قیام ہے یعنی نماز تراویح، وہ میں نے تمہارے لیے سنت قرار دی ہے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ، وہ میں نے تمہارے لیے جاری کی ہے. روزہ رکھو اللہ کا حکم ہے، تراویح پڑھو میرا حکم ہے. روزہ رکھو اللہ نے فرض کیا ہے، تراویح پڑھو میں نے سنت قرار دی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ عظیم آ رہا ہے اور ماہ کبیر آ رہا ہے، اللہ پاک اس کی عظمت کا کما حق میں احساس بھی نصیب فرمائے، اور جو اعمال ہیں ان کی ادائیگی کی پوری توفیق بھی نصیب فرمائے. آخر دعوانا